روزانہ 10 گیلن سے زیادہ نہیں لے سکتا، نہیں تو وہ فروخت کرتے تھے 20 ریال میں، 10 گیلن یعنی 50 لیٹرز۔ ہم لوگ 5 یعنی جو جہاز میں جاتے ہیں وہ 5 لیٹر سے زیادہ نہیں لے جا سکتے جی۔ طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ آگے والے ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ جزاک اللہ خیر۔ وہ یہ تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ سے پہلی نشست میں ہوٹل میں کہ ہر کام کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے نا، ہر کام کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، چاہے کوئی بھی کام کرے آدمی۔ تو یہ زیارات ہے نا، زیارات، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ مکہ مکرمہ کی زیارات، مدینہ منورہ کی زیارات، زیارت عربی کا لفظ ہے، زیارت ہے دیکھنا یا دیکھنے جانا، مزارات عربی میں کہتے ہیں یعنی کسی تاریخی جگہ کو دیکھنے جانا۔ فی نفسی کوئی عبادت نہیں ہے، فی نفسی بائی اٹ سیلف کوئی عبادت نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار وہ مکہ مکرمہ کی زیارت نہیں کی، ارے عمرے پہ گئے زیارت ہی نہیں کی، تمہارا عمرہ کیسے ہوا؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو سننے کو ملتا ہے، یا مدینہ منورہ گئے تھے، جی گئے تھے، یار وہ زیارت نہیں کی، یہ کون سی زیارت؟ یار وہ زیارتیں جو ہوتی ہیں، نہیں وہ تو نہیں کی۔ اچھا زیارتوں میں پھر اقسام، یار وہ جو شیر کا ایک منہ ہے وہاں جا کے وہ جو پانی نکلتا تھا وہ دیکھا نہیں دیکھا، لو پھر تم نے عمرہ کیا؟ واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقائق ہیں۔ یا وہ جو جہاں مسجد رد الشمس ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورج کو حکم دیا تھا، وہ پلٹ گئی تھا سورج، وہ دیکھا نہیں دیکھا، لو پھر تم نے کیا دیکھا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر صرف مکہ مکرمہ کی تاریخی چیزیں بتائی جائیں تو پورا دن گزر جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک شہر میں، اس مقدس شہر میں 40 سال گزارے۔ کون سی ایسی گلی تھی، کون سا ایسا موڑ تھا، کون سا ایسا علاقہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یادیں وابستہ نہیں، ان سے کوئی تاریخی واقعات نہیں۔ تو فی نفسی جو میں نے کہا، اس کو دیکھنا اور اس کو عبادت سمجھنا، یہ عبادت نہیں ہے بلکہ اپنے عزم کے لیے، اپنے ایمانی تکمیل اور جلا کے لیے جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوم، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے موسوم یہ چیز تھی، اور اس کو دیکھ کر میں نے اپنے اندر کیا عزم پیدا کیا۔ یہ غار ثور میں آیا، اب یقیناً ہم اوپر تو نہیں جائیں گے لیکن آپ دیکھیں گے پہاڑ وہ دیکھنے سے قابل رکھتا ہے، ایک آدمی اکیلا چڑھ کے اس پہ نہیں جا سکتا آسانی سے۔ جائے گے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اپنے کندھے مبارک پہ بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اوپر جا کے 90 ڈگری کا ہو جاتا ہے پہاڑ، 90 ڈگری، جیسے غار ہرا تو دور سے ہی نظر آتا ہے نا، آپ دیکھیں غار ایسا ہے بالکل 90 ڈگری پہ، تو غار ثور اوپر جا کے بالکل ایسے ہو جاتا ہے، آدمی اکیلے سیدھا نہیں چڑھ سکتا، جائے کہ کسی کو بٹھا کر، وہ بھی نبوت کا بوجھ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس دیکھنے سے یا اس جگہ پہ جانے سے ہماری ایمانی تازگی ہوگی کہ صحابہ نے کس قدر قربانی دی دین کو پھیلانے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، آپ کو یہاں پر کوئی محل دے دیا جائے نا، محل کہ جی یہ محل آپ کا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں یار مجھے اپنا گھر بہت اچھا ہے۔ آدمی اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا، اپنے علاقے کو نہیں چھوڑتا، تھوڑے دن تو یہ آدمی رہ لے گا، اس کے بعد گھر کی یاد ستائے گی، بھلے سارے بیوی بچے یہاں پر ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اللہ تعالیٰ نے ایک جہاں آپ نے زندگی گزاری، بچپن گزارا، ایک تعلق رکھا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا نا، آپ اس میں خوشی سے نہیں گئے، تو فرمایا، روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رو رہے تھے جیسے کسی بچے کو نا اس کی ماں سے الگ کیا جائے تو بلک بلک کے روتا ہے، وہ خوشی سے نہیں گئے۔ 40 سال ایک شہر میں گزارے اور اس کے بعد ایک ایسی جگہ جانا جس کو دیکھا بھی نہیں، انون جگہ۔ مدینہ منورہ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو نہیں تھا اس طرح، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا بھائی ایسی بستی ہوگی اور ایسے ایسے اشارے ہوں گے اور اس طرح آپ تشریف لے جاؤ، تو اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے۔ تو قربانی کو دیکھنا اور سمجھنا اور پھر آگے اکارڈنگلی عزم ارادے کرنا، یہ ان زیارتوں کا مقصود ہوا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی دی، میرے حبیب نے یہ قربانی دی، صحابہ نے یہ قربانی دی، تو اس قربانی کو یاد کر کے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کا فیصلہ کرنا، یہ ہے ان زیارتوں کا مقصد۔ باقی اگر کسی ساتھی کی رہ گئی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو فرض واجب نہیں ہے، لیکن آدمی جب آتا ہی ہے تو اپنے ابی کی تاریخ کو دیکھ لے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دوسری بات ہمارے جو سیکھنے کی ہے نا، وہ ہمارے نظریات اور عقائد ہیں۔ آج ایک بڑی یعنی جسے کہیں کہ کمی سی محسوس ہوتی ہے ہمارے پاکستان ہندوستان سے آنے والے ہمارے ساتھ بہت بڑا مجموعہ ایسا ہے جو اپنے بنیادی اعتقادات، اپنی آئیڈیالوجی کو نہیں جانتا کہ ہم کس نظریے سے وابستہ ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو ہمارا نظریہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ غار ثور اس بات کا سبق دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے
اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی اب صحابہ معیار حق ہیں. کیا ہے معیار حق؟ کسی تاریخی کتاب کے مطالعے کی بنیاد پر، غور سے سنیے گا، اکثر ہماری مستورات کو بڑی اس میں ڈسٹربنس رہتی ہے کہ جی وہ فلانی تاریخ کتاب میں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، یا فلانی تفسیر میں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. میرے دوستو، صحابہ معیار حق ہیں، اور صحابہ کو پرکھنے کا معیار قرآن و حدیث ہے. کیا ہے؟ قرآن و حدیث. تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں. تاریخ کس نے لکھی ہے؟ میں نے لکھی، آپ نے لکھی. آج سے 100 سال بعد اگر میرے متعلق کوئی تاریخ لکھی جائے، کوئی لکھے گا بہت اچھا تھا، آپ کے متعلق بہت اچھا تھا، کوئی برا تھا، کوئی فلانا تھا. تو تاریخ تو انسان لکھتا ہے. قرآن و حدیث مستحکم چیز ہے، جس میں صحابہ سے متعلق فیصلہ ہو گیا رضی اللہ عنہم و ارضاہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گئے. اب کوئی تاریخ مورخ جو چاہے لکھتا ہے، کوئی بکواس کرے، کوئی اچھائی لکھے، کوئی برائی لکھے، صحابہ کی عظمت پہ فرق نہیں پڑتا. اب کوئی لکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ خلافت پہ، لکھتے ہیں لوگ، بیوقوف لوگ بیچارے، تعصب کی اینک لگا کے. اور اچھے خاصے مورخ لکھتے تھے بیچارے، جن کو آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسے کیوں کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا. میرے دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ چیزیں پریویلڈ ہیں نا، ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جج بنا کے نہیں بھیجا. صحابہ کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہوا بھی، یا صحابہ کے درمیان کوئی ایسی بات بھی ہوئی، تو ہمیں جج بنا کے نہیں بھیجا ہم فیصلہ کریں کون صحیح تھا، کون حق تھا، کون غلط تھا. اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جانے، اللہ جانے. حتیٰ ہمارے آپس کے درمیان کے معاملات، اگر میرا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہے تو کسی کو اللہ نے جج نہیں بنایا. ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی زندگی کی، جس کو کہتے ہیں پرائیویسی کی اہمیت کو رکھا ہے. اسلام پرائیویسی کی اہمیت کو بہت زیادہ دیتا ہے. بھائی آپ کا آپس کا معاملہ ہے، بسم اللہ. ہاں اگر کوئی میں اچھی بات کر سکوں ٹھیک ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا کہ میں فیصلے کرتا پھروں، ہاں یہ تو بالکل صحیح آدمی نہیں ہے، اور یہ تو یوں کرتا ہے، تو یوں کرتا ہے. ہمارا اعتقاد اور یقین اور ایمان ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی اتباع کرو کامیاب ہو جاؤ گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جانثار ہی تھے جن کی وجہ سے آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. اگر یہ حضرات قربانی دیکھو نا، مکہ مکرمہ میں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. کتنی؟ 1 لاکھ نماز کا ثواب. اگر یہ کہتے بھائی ہماری تو 1 لاکھ، ہم کیوں چھوڑیں، تو ہندوستان پاکستان سے ہم کیسے آتے ہیں یہاں پر. تو صحابہ معیار حق ہیں. صحابہ رضی اللہ اجمعین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو لے کے اس دنیا کے کونے حصے میں بھی پہنچے جہاں آج بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. یہاں بھی چونکہ اسکولوں کی چھٹیاں ہیں نا، تو لہٰذا روڈوں پہ رش نہیں ہے. یہاں 7 بجے اسکول لگتے ہیں، 7 بجے صبح، اور 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. اچھا وہی ہے ماشاء اللہ. ہاں سے دکھنے کے لیے اچھی کوئی نظر آئی ہے. یہ سارے حضرات جو اس پہاڑ کی ابھی ویڈیو پیچھے گزری ہے، وہی گانے سن رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ اکبر، اونچا پہاڑ ہے. حضرت ابوبکر صدیق گندے بھی بٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے پاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ سب زیارات کے لیے ہیں.